ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھوں یہ بندہ بڈھا ہو جائے گا۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات ہے۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو کہ یا رسول اللہ اريد ان يوسع لي رزقي، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی کوئی کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی، نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں، سردی مراسیوں کو سردی زیادہ، میں کہا نہیں آج تو نماز پڑھا کے چڑھنا، بس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا جو ہی ہاتھ پہ پائیں کوئی حالے اٹھا دا پاڑی، کوئی حالے اٹھا دا پاڑی، تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی۔ میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، یہ اوپر مستورات لے لیں، ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لو گے۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلا تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن، جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر واپس آتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخرت، ساری پی آئی اے زندہ ہو جائے، ساری اکانومی زندہ ہو جائے، ساری معیشت زندہ ہو جائے، 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی، کہ یہ بس اتنی لے لو۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی تہمت۔ کیا خوبصورت، ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری۔ میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نہیں کھل گئے، کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گیا۔ میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جس سے مشہور کیا، کعبہ قوسین بھی تو ہے، اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے، سیاہ زلفوں والا۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جس سے مشہور کیا، کعبہ قوسین بھی تو ہے، اور ادنا بھی تو ہے، سیاہ زلفوں والا۔
والضحا بھی تو ہے روشن چہرے والا. کس سے مشہور کیا؟ صادق امین. اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری. آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی. جھوٹ اور خیانت، پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے. سچائی اور دیانتداری، پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے. دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے، اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے. جھوٹ اور دھوکا یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے. میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکا نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے. اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے. یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے آخری حج پہ مسلمان ہوئے. اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں. وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا. جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں. کر دو. بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا، بھئی کی آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں. وہ کہنے لگے کر دو. کہ 500 کر دوں؟ کہنے لگا کر دو. کہ 600 کر دوں؟ وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھئی یہ چکر کی ہے. 700 کر دوں؟ 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تے لو، کو میرا مذاق تھا نا، تسی کدی لین والے بھی پیسے بتائے. تو یہ میں نے 300 دے میں جاواں. کہنے کہ اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو. وہ حیران خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا. تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائیں؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. سب کی خیر خواہشاں. تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی ہے. قوت عمل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے. حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ ناکام ہو گئی. تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے. وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آ گئے. ابن خراش ان کا نام تھا. ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا. حجاج کو پتہ چل گیا سی آئی ڈی سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا. اس کو کھانے پہ بلایا، عنوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا، کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا. باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ پتہ. تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے. تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہی تیرا سر اتارتا، پھر تیرے بیٹوں کا چاہو سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ انہوں نے کہا
پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو دو باتیں حدیث پاک کی، صدق حدیث، حفظ امانت، یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں، ہم نقصان سے نکل کر نفع میں آ جائیں گے، نفع میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں، اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں، صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں، وہ گلگت سے لے کر گوادر تک، اس میں وسائل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ، کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے۔ رب تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ پہلے 10 صحابہ میں آتے ہیں، پہلے 10 صحابہ۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی، اس میں ایک عبد الرحمن۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے ترکا۔ ہمیں تو بڑا بیوقوف بنایا گیا ہے، کاغذ کو کرنسی بنا کے دے دیا۔ کاغذ، کرنسی تو سونا ہوتا ہے جی، کرنسی تو سونے اور چاندی کو کہتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے کو تو کرنسی نہیں کہتے۔ اور اب کرنسی بھی لے کر وہ کارڈ پکڑا دیے، جیب بھی خالی، اب کرنسی بھی کاغذ بھی کوئی نہیں، خالی کارڈ۔ اس کو کیا کہتے ہیں کارڈ کو؟ کریڈٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ۔ وہ ساری دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا، یا تو کاغذ پکڑائے ہوئے ہیں یا کارڈ پکڑا، کاغذ بھی اب واپس لے لیا، اب کارڈ پکڑا دیا۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے جو پیسے چھوڑے وہ کاغذ نہیں تھے، کاغذ کی کیا حیثیت، پاکستان میں روز چھپ رہے ہیں، کاغذ کی کیا حیثیت؟ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کے، اور ایک سکہ دینار اس وقت 4.5 ماشے کا ہوتا تھا۔ اب اس کو ملٹی پلائی کرو اور پورا پاناما خرید لیں اس پیسوں سے۔ اور وہ ٹاپ لسٹ کے 10 ٹاپ صحابہ میں سے ایک۔ وہ فرماتے تھے میری تجارت کا یہ اصول رہا کہ میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا، نہ کبھی ادھار بیچا، نہ کبھی ادھار خریدا۔ جو خریدے بھی ادھار اور بیچے بھی ادھار، اسے نیند کہاں آئی؟ دینے والے دیتے نہیں، لینے والے سر پہ کھڑے ہوتے۔ انہیں نہ بیوی اچھی لگتی نہ بچے سے لگتی، وہ گھر میں بیٹھ کے بھی گھر میں نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا نہ میں نے کبھی ادھار خریدا، نہ کبھی ادھار بیچا، نقد خریدا نقد بیچا۔ دوسرا میرا اصول یہ رہا کہ میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا، جب مجھے پروفٹ ملا میں نے فوراً بیچ دیا، انتظار نہیں کیا 1 ہفتے بعد بیچوں گا ریٹ بڑھ جائے گا، جس دن مجھے پروفٹ ملا 1 پیسہ بھی ملا تو میں نے فوراً بیچ دیا۔ تیسرا اصول یہ تھا کہ میرے سودے میں کوئی کمی یا عیب ہوتا تو میں اسے چھپاتا نہیں تھا، ظاہر کرتا تھا، اس میں یہ کمی ہے بھئی لینا تو لے لو، نہیں لینا تو چھوڑ دو۔ ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے۔ مدینے کے لوگ ذمہ دارا کرتے تھے، مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے، ان کی زراعت اور تجارت دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا، عثمان رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا۔ جنگ تبوک میں 10,000 آدمیوں کا سامان حضرت عثمان اکیلے نے دیا،
30,000 کا لشکر تھا تو 1/3 10,000 کا سارا سامان عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے اور وہ پیسے دینار لا کے پیش کیے نا، تو اللہ کے نبی وہ دینار لے کر یوں کر رہے تھے، ایسے وہ کر رہے تھے، ما علی عثمان اللہ یعمل بعد عثمان، آج کے بعد تو کچھ نہ کر، جنت واجب ہو گئی تیرے۔ تو بھائیو، ہمارا دین صرف ہمیں عبادت نہیں بتاتا، بازار کی زندگی بتاتا ہے کہ مسلمان بازار میں کیسے ہوتا ہے۔ کسی کے ہم ملازم ہے تو اس کی نوکری کیسی ہوتی ہے، اس کی دیانت کیسی ہوتی ہے، اس کا بول کیسا ہوتا ہے۔ وہ پیسے پہ قربان نہیں ہوتا، وہ پیسے کو ایمان پہ قربان کرتا ہے۔ تو آپ کی تجارت بھی دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی۔ کہ یا رسول اللہ، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امت میں ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن 2 کام نہیں کر سکے گا اگر وہ میرا امتی ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور یہ دونوں کام ہمارے پورے عروج پر ہیں۔ تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرے سے، وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں، جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا میری امت میں سے، یہ نہیں کہا۔ آپ نے کہا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں، میری امت سے خارج۔ تو آپ کی تجارت پاناما میں ایسی تجارتوں کو وہ اسلام کا بولتا ثبوت بن جائے۔ آپ کی جاب ہے تو ایسی ہو کہ اسلام کی پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا ہے، مسلمان تاجروں کی تجارت سے مسلمان ہو۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، ان علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے یہ تاجروں کی محنت سے پھیلا ہے۔ کہاں کے تاجر؟ یمن کے عرب تاجر، ان کے عالی اخلاق، ان کا سچا بول، ان کا صحیح ترازو، اس نے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیا کہ یہ پیسے کے غلام نہیں ہیں۔ تو ہماری تجارت اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ بنائیں، ہماری تجارت اس لیے کہ ہم تجارت میں اللہ کے احکام زندہ کریں، جس میں سب سے بڑا حکم سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے، اور غلط کاروبار سے، غلط کام سے بچنا ہے۔ صرف ہم پیسہ نہیں کماتے، ہم اللہ کا امر دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر اس کے مطابق ہم چھوڑ دیں۔ تو بھائیو، اپنی پہچان کرواؤ سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، دھوکے سے بچتے ہوئے۔ ایک تاجر مجھے بڑے فخر سے بتا رہا تھا، فیصل آباد کی بات، کہ جب میں صبح صبح قرآن پڑھ رہا تھا دکان پہ بیٹھا ہوا، کپڑے کا تاجر، تو ایک گاہک آ گیا، کہا جی آپ قرآن پڑھ رہے ہو، بھلے آدمی لگتے ہو، تو میں نے بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑا خریدنا ہے، تو میں نے کہا آپ سے خرید لیتا ہوں۔ تو وہ پھر ہنس کے کہنے جی میں نے 16 روپے میٹر والا کپڑا 48 روپے میٹر میں بیچ دیا۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، قرآن کی قیمت بڑی تھوڑی لگائی۔ ہائے 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 ہائے، اس کو شرم بھی نہیں آ رہی اس بات پر، احساس ہی کوئی نہیں کہ اس نے قرآن پڑھتے دیکھ کر اعتماد کیا، اور اس نے قرآن سے ہی اس کو دھوکہ دیا کہ پورے بازار میں 16 روپے گز ہے وہ کپڑا، وہ 48 روپے اس کو بیچ رہا ہے۔ اگر اپنے نبی کی بات سنو، آپ نے کہا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ہر موقع پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، پروفٹ کمایا جا سکتا ہے،
دھوکہ دیا جا سکتا ہے، فراڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے، نہ اپنوں کو دھوکہ دیتا نہ غیروں کو دھوکہ دیتا۔ جب انگریز کا دور تھا تو وہ ایک دلی میں ایک جیب کترا تھا، جیب کاٹنے والا، تو وہ یہ سکھایا کرتا تھا لڑکوں کو، پھر ان کو بھیجتا تھا۔ تو اس کا ایک چیلا شام کو صرف 2 روپے لے کر آیا، 2 روپے لے، تو اس نے کہا بے وقوف، آج سارے دن کی کمائی 2 روپے کا؟ استاد آج بہت بڑا مال مارا تھا، لیکن میں نے دیکھا تو وہ ایک گورا تھا، انگریز تھا، تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں؟ تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، ابھی اپنے کے کھسکا کے لایا ہوں 2 روپے۔ تو پچھلے زمانے کے تو چور بھی ایسے خوددار ہوتے تھے، اب تو نمازی ایسے غیرت کہاں پھینک کے آ گئے ہیں، ماتھے پہ محراب ہوتا ہے اور دھوکے میں سب سے اول ہوتا ہے۔ تو ہمارا اسلام صرف اس مسجد کی 4 دیواری میں نہیں ہے، ہمارا اسلام تو بارش کے قطروں کی طرح پھیلا ہوا ہے، آسمان کی بلندی ہے، آسمان کی وسعت ہے، جیسے اس سے زیادہ ہمارے دین کی وسعت ہے۔ تو آپ کسی دفتر میں ہو یا اپنے کاروبار میں ہو تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ تو بازار کے اخلاق ہیں مسکرانا نہیں، بازار کے اخلاق ہیں سچ بولنا، صحیح دینا، صحیح تولنا، صحیح سودے کا عیب بتانا۔ تو سچائی ایک بہت بڑا زیور ہے۔ آپ کو عجب حدیث سنا، جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جنت سے بڑی نعمت ہے نبیوں کا ساتھ، نبیوں کے ساتھ سے بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی کا ساتھ، اس سے بڑی نعمت ہے اللہ کا راضی ہو جانا، اور سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار ہو جانا۔ یہ جنت کی پیک کہ اللہ سارے جنتی مرد عورتوں کو جمع فرما کے رضوان سے کہے گا پردے ہٹاؤ میرے بندے میرا دیدار کریں، یا پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئیں گے تو پہلا بول جو اللہ کہیں گے، پہلا بول مرحبا بالصادقین، بالمتقین نہیں کہا، بالحجاج، بالصائمین، بالمجاہدین، بالعلماء، مرحبا بالصوفیاء، باولیاء۔ اب حیران ہو گئے دین کے کتنے ٹائٹل ہیں؟ شہادت ہے، ولایت ہے، عبادت ہے، تقوی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن میرے اللہ سب سے پہلے جو خطاب فرمائیں گے کہ میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں، میں اپنے سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ بھائیو اپنے بازار میں سچائی لاؤ، دیانتداری لے آؤ، وعدہ خلافی۔ پیسے پڑے ہوتے ہیں دیتے نہیں، یہ کئی لوگ مجھے کیا پتا میں کون سا بازار میں بیٹھتا ہوں، لیکن آپ ہی کے بھائی بندے آ کے بتاتے ہیں پیسے پڑے ہوتے ہیں دیتے نہیں۔ اس لیے نہیں دیتے کہ کوئی مصیبت ہے، بس بازار کا رواج ہے نہیں دینا، وعدے پہ نہیں دینا۔ کوئی ٹمٹماتے چراغ ہیں جن کی وجہ سے برکت چل رہی ہے، ورنہ ہمارا بازار جھوٹ کی سیاہی میں گم ہو چکا، وعدہ خلافی میں گم ہو چکا ہے، ہیرا پھیری میں گم ہو چکا ہے۔ بھائیو حکومت کو گلہ دینا چھوڑو، فرد کے حساب سے سچا بننا شروع کرے، دیانتدار بننا شروع کرے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک عورت تھان لے کر آئی، کپڑے کے تاجر، ہفتے میں 1 دن دکان پہ بیٹھتے تھے۔ کہا بیٹا یہ تھان بیچنا ہے، کہنے کہ کیا لوگی؟ کہنے کہ 200۔ اب یہ خریدار ہیں اور وہ بیچنے والی، خریدار قیمت گھٹایا کرتا ہے
اور بیچنے والا بڑھایا کرتا، آپ روزانہ تجارت کرتے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ماں جی آپ کے تھان کی قیمت 200 سے زیادہ ہے۔ اچھا تو پھر 300 دے دو، کہ نہیں 300 بھی سے بھی زیادہ ہے، کہ پھر 400 دے دو، کہ نہیں 400 سے بھی زیادہ ہے۔ چونکہ آپ ہفتے میں ایک دن بیٹھتے تھے تو بازار کی کرنٹ قیمتوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگی بیٹا تو لینے تا لائے میرے نال ہاسا تا نہ کر، کدی لینے لے بھی مول بتایا وہ تو دوانی اور گھٹ کر تو آکھی جانا 200 دا بھی نہیں، 300 دا بھی نہیں، 400 دا بھی نہیں، تو بڑھڑی نال ہاسا تا نہ کر۔ کماں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کا قیمتی سودا ہے، میں تھوڑے میں کیسے لوں؟ تو ایک تاجر کو بلایا کپڑے کے، کہ بھئی یہ آج کل بازار میں کیا ہے؟ کہا جی 500 درہم کا چل رہا ہے۔ 500 درہم نکال کر کہا اماں جی آپ کا یہ 500 کا تھا، 200 میں رکھنا میرے لیے ٹھیک نہیں، میں آپ کو واپس کروں۔ یہ مسلمان کی تجارت۔ جریر بن عبداللہ نے اپنے غلام سے کہا منڈی سے گھوڑا لے کر، اس نے گھوڑا خریدا، مالک سے 300 روپے درہم طے ہوئے۔ جریر بن عبداللہ شاہی خاندان کے آدمی ہیں، نوکر سے پوچھا کتنے میں خریدا ہے؟ مالک ساتھ آیا تھا، پیسے انہوں نے دینے تھے، نوکر کے پاس پیسے نہیں، کہا جی 300 میں۔ یہ شاہی خاندان کے تھے، گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے۔ کہیں گے بھائی اگر میں تیرے گھوڑے کے 400 دے دوں تجھے کوئی اعتراض ہے؟ کہ نہیں یہ کوئی نہیں۔ اگر 500 کر دوں کہ پھر تو مجھے اور خوشی ہوگی، کہ 600 کر دوں کہ پھر اور خوشی ہوگی، کہ اگر 700 کر دوں وہ ڈاماڈول ہو گیا، پتہ نہیں یہ لائندہ ہے یا میں ہاسا کسی جاندہ، کہ 800 کر دوں۔ وہ کہنے لگا حضور میں تو 300 تو بھی خوش بیٹھا ہوں، 500 کڑی گلوں میں بڑھائی جان چھو دے چھوٹو، میں تو بڑی خوشی دی گل ہے۔ تو میں نوکر سے کہا اس کو 800 دے دے اور گھوڑا باندھ دے۔ جب وہ لے گئے تو پنجے گیو تے سیر کڑا ہیج ہو گیا۔ جب وہ گیا باہر تو وہ کہنے لگا نوکر حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا قانوناً کوئی غلط نہیں، ٹھیک ہے، اے میری گھڑی ہے 300 ریال دی، میں 300 روپے پاکستانی میں بیچ دوں تو کوئی مسئلہ نہیں، میری جو ہے۔ ہاں 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 کچھ اور بھی اقدار ہیں بطور مسلمان۔ جب وہ فرمانے لگے میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت تھی 800، وہ 300 لگائے بیٹھا تھا، وہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ میرے گھوڑے کی قیمت کیا ہے، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں۔ اب ایسی تجارت لے آؤ اپنے بازار، اللہ کی قسم آپ کی تجارت بھی مسجد کا نمونہ بن جائے۔ جو تہجد کا اجر ہے نا وہی سودے کا اجر ہوگا، جو مسجد کی نماز کا اجر ہے وہی ان 8 بازاروں میں بیٹھنے کا اجر ہوگا، اگر سچائی ہو، دیانتداری ہو، آنے والی کی خیر خواہی ہو۔ کہ مسلمان تاجر تجارت صرف اس لیے نہیں کرتا کہ مال کمائے، وہ اس لیے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کا بھی بھلا ہو، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ یونس بن عبید کپڑے کے تاجر تھے، ایک حدیث یاد آ گئی کپڑے سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جنت میں اللہ تجارت کی اجازت دے دے، اگر بڑے زمانے بعد مجھے حدیث یاد آئی، اگر جنت میں اللہ تعالیٰ تجارت کی اجازت دے دے تو لوگ 2 چیز کی تجارت کریں گے، ایک کپڑے کی اور ایک خوشبو کی، ایک کپڑے کی اور ایک خوشبو کی۔ بڑے زمانے یا یادی جنید جمشید مرحوم نے پہلے وہ کپڑے کی دکان کھولی، تو اس کی میں گیا دکان پر تو اس کے والد مرحوم بھی کھڑے تھے، تو میں نے ان کو اس وقت میں تازہ پڑھی تھی، اب تو پتہ نہیں کتنے سال بعد یاد آئی آپ کی برکت سے، تو میں نے انہیں سنایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جنتیوں کو اگر اللہ دکانیں کھولنے کی اجازت دے دے تو یا کپڑے یا عطر کی دکانیں کھولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت خوبصورت پیشہ بنایا ہے، آپ اس کو جنت کا زیادہ راہ بنا رہے ہیں، اور یہ حکومت کے ڈنڈے سے سچ نہیں آئے گا، حکومت کے ڈنڈے سے دین نہیں آئے گا، حکومت کے ڈنڈے سے دیانتداری نہیں آئے گی۔ یہاں سے اس کو شروع کریں کہ آپ سچائی، دیانتداری۔ یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے،
ایک خالص ریشم کا تھان، ایک ناخالص ریشم کا تھان، خالص 400 درہم، ناخالص 200 درہم۔ بیٹے کو بٹھایا، کام پہ گئے، واپس آئے تو ایک آدمی بغل میں تھان لے کے باہر نکل رہا تھا، ناخالص ریشم۔ بھائی یہ کتنے میں لیا ہے؟ کہا جی 400 میں۔ بابے تو نے مہنگا لیا ہے۔ ان کا حضور مجھے اس میں 100 روپے پروفٹ ہے، میرے علاقے میں یہ 500 کا بکے گا۔ کہہ رہے بھائی تو اس پہ 300 پروفٹ لے سکتا ہے۔ کہا جی جناب تسی کون ہو؟ کہا میں اس دکان کا مالک ہوں، یہ میری دکان سے خریدا ہے۔ واپس آؤ، اس کو واپس لیا، واپس لائے۔ ہاں بھائی، بیٹے سے پوچھا یہ اس کی قیمت بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے 400 مانگی؟ ان کا ابا میں نے 400 کہی، اس نے دے دی تو میں نے لی۔ کوئی توڑا پتر کردہ آتا تو سانو نال انعام بھی دے منائی تے آگا پتر شابہ ایو ہاتھ رکھی۔ آج تو بڑے شیخ نے بھی کچھ ہٹا چھڑیا، بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ، انہوں نے کھڑا تو جا ان سرینے روٹی کھاتے آ، روز چھری ہاتھ سے رکھیا کر۔ انہوں نے وہیں اس کی نقد بیزتی کا بیٹا اللہ ہمیں 200 میں بھی نفع دے رہا ہے تو تیری غیرت نے کیسے گوارا کیا کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کی؟ تو اس کو واپس کیے اور 200 میں وہ تھان رکھا۔ یہ مسلمان کی تجارت۔